يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اس اجلاس کے صدر محترم معزز علماء کرام اور اراکین جمعیت، انسان کی کچھ ضروریات ہوتی ہیں۔ ہر انسان کی کچھ ضروریات ہوتی ہیں، کچھ انفرادی اور کچھ اجتماعی۔ کامیاب انسان وہ ہے جو انفرادی اور اجتماعی دونوں ذمہ داریوں کے لیے ادا کرنے کے لیے اپنے آپ کو اور اپنی اگلی اپنے آپ کو اور اپنی اگلی نسلوں کو تیار کر سکے۔ جو لوگ تیاری کرتے ہیں ان کو تیاری کرنے سے پہلے فکر کرنی پڑتی ہے، سوچنا پڑتا ہے۔ سوچنے سے پہلے ارادہ کرنا پڑتا ہے۔ ارادہ کر لیں، نیت کر لیں کہ ہمیں کرنا ہے۔ انفرادی ذمہ داری کو بھی اور اجتماعی ذمہ داری کو بھی ادا کرنا ہے۔ اگر ہم ارادہ کر لیں گے تو سوچنے لگیں گے، سوچنا پڑے گا ہی کہ یہ جو انفرادی ذمہ داری ہے اس کو کیسے ادا کریں، کیا کیا ہے اور کیسے ادا کریں، اور اجتماعی ذمہ داری ہے تو اس کو بھی سمجھنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا کہ کیا کیا ہے اور کیسے ادا کریں گے۔ اگر سوچیں گے نہیں تو پرابلمز، ایشوز سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ اور سوچنے کا عمل شروع ہوتا ہے نیت سے، اور جب نیت کر لیتا ہے انسان تو سوچتا ہے، اور جب سوچتا ہے تو ارادہ کرتا ہے، ارادہ جب بڑھ جاتا ہے تو وہ عزم میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور جب آپ کوئی کام عزم کر کے کریں گے اور متعدد کاموں کو عزم کے ساتھ کرنے لگیں گے تو آپ اولو العزم کہلائیں گے۔ اور جب آپ کو کچھ اولو العزم ساتھی مل جائیں گے تو آپ اولو العزم جماعت بن جائیں گے۔ اور جب کسی قوم کے پاس اولو العزم جماعت ہوگی، اگر کسی قوم کے پاس اولو العزم جماعت ہوگی، تبھی وہ قوم ذلیل ہونے سے، رسوا ہونے سے بچ سکے گی۔ اگر کوئی قوم کسی مذہب سے تعلق رکھتی ہو، کسی علاقے سے تعلق رکھتی ہو، کسی نسل سے تعلق رکھتی ہو، اور اس کے پاس، اس قوم کے پاس اولو العزم لوگوں کی جماعت نہ ہو، تو اس قوم کو ذلیل اور رسوا ہونے سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ یہ اللہ تعالی کا نظام ہے۔ اولو العزم ہونے کے لیے کچھ پہچان ہے،
فکر مند ہونا، جہد مسلسل کرنے والا ہونا یعنی محنتی، مخلص ہونا، انگریزی میں اس کو کہتے ہیں سنسیئر ہونا۔ جب ہم اردو کے اخلاص کی بات کرتے ہیں وہ بہت اعلیٰ مقام ہے، وہ بغیر کسی، یعنی یہ کہنا تو ٹھیک نہیں ہے لیکن بغیر جہد مسلسل کے وہ بھی حاصل نہیں ہوتا، لیکن انگریزی کا سنسیئر جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے اس بات کے لیے جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ مخلص ہونا، سنسیئر ہونا، سنجیدہ ہونا، اور قربانی دینے کے لیے تیار رہنا۔ یہ کچھ خصوصیتیں ہیں جو ملت کے پاس ملت کے پاس ایسے لوگ ہونے چاہیے، کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جن کے اندر یہ خصوصیات ہوں۔ اگر کسی ملت کے پاس اس طرح کی خصوصیات والے کچھ افراد ہوں گے تو وہ ملت کے ان ضروریات کو، جن ضروریات کا تعلق اجتماعی زندگی سے ہے، پورا کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ ہم سب یہاں جمع ہیں اور اس ارادے اور عزم کے ساتھ جمع ہیں کہ ہم کامیاب ہوں یا ناکام ہوں، دنیا والوں کی کامیابی کام کے پورے ہونے پر ہوتی ہے۔ دھیان سے سنیے گا، دنیا والوں کی کامیابی کام کے مکمل ہونے پر ہوتی ہے۔ یہ اسکول بنا رہے ہیں، کالج بنا رہے ہیں، یہ جب تک پورا بن نہیں جائے گا، اس میں جب تک فیکلٹی اور اس کا پورا نظام قائم نہیں ہو جائے گا، اس میں بچیاں آ نہیں جائیں گی، کلاسز چلنے نہیں لگیں گی اور کلاسز کامیاب ہونے نہیں لگیں گی، تب تک یہ کام پورا نہیں ہوگا۔ لیکن ہمارا جو کام ہے، جس کی بات ہم کر رہے ہیں، اس کام کے لیے کام کا پورا ہونا شرط نہیں ہے، اس کام کے لیے کام کی کوشش کرنا شرط ہے۔ جس کام کی بات میں کر رہا ہوں اس کام کا کمپلیٹ ہونا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہماری ذمہ داری کام کی کوشش کرنا ہے۔ کوشش کرنا، کرتے رہنا اور اللہ تعالی کے حوالے ہمارا کام کرنا۔ اب اللہ کیا چاہیں گے رنگ ڈال دیں گے اس میں۔ ایک کامیاب قوم جس کو ملت سے تعبیر کرتے ہیں، امت سے تعبیر کرتے ہیں، دونوں تعبیر قریب قریب ہے لیکن بڑا فرق ہے دونوں میں، امت میں اور ملت میں۔ تو ایک کامیاب قوم کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور انڈین مسلمز ان چیزوں سے محروم ہیں یا وہ چیزیں یا چیزوں کا اکثر حصہ یا کچھ حصہ ان کو مل گیا؟ اس انالائسس کی ضرورت ہے۔ کیسے ہوگا؟ ضرورت کیا ہے اس کو پہچاننا ضروری ہے۔ اگر ضرورت نہیں پہچانیں گے، گھر میرا ٹوٹ رہا ہے، پانی آتا ہے، مجھے پتا نہیں تو میں ٹھیک کرانے کی فکر نہیں کروں گا، ضرورت ہی نہیں، ٹھیک ہے میرا۔ تو پہلی ضرورت کیا ہے؟
کہ یہ آگاہی ہونا کہ ہماری اجتماعی زندگی کے لیے ملت کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے. یہ آگاہی کیسے حاصل ہوگی؟ کسی مقرر کے تقریر کر دینے سے مل جائے گی؟ جی نہیں، کسی کے بتانے سے نہیں ہوگی. ہمارے اور آپ کے سوچنے سے ہوگی. کچھ چیزیں ہیں جس میں ایک فارمولہ چلے گا، جیسے بہت آسانی سے کہا جا سکتا ہے علم کے بغیر نہیں ہو سکتا. اور جب علم کی بات ہوگی تو دینی علم کی بات بھی ہوگی اور دنیاوی علم کی بات بھی. دین کو صحیح طرح سمجھنے کے لیے دنیا کو سمجھنا ضروری، عصر حاضر کے تقاضوں کو سمجھنا ضروری. جو عالم عصر حاضر کے تقاضوں کو سمجھ نہیں سکتا وہ اپنے کردار کو ادا کرنے میں کہیں نہ کہیں چوکے گا، ضرور کمزوری رہ جائے گی. ملٹی ڈائمینشنل ایفرٹ، کثیر جہتی، ہمہ جہتی تو کہیں نہیں جا سکتا. ایک آدمی سارے کام کر بھی نہیں سکتا، لیکن ایک انجمن سارے کام بھی اکثر کام کر سکتی ہے. کیوں بنائی جاتی ہے انجمن؟